الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب سبحان اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے سبحان اللہ آج نگاہ ناز کا ہی ذکر کروں گا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اپنی عقیدت اور محبت کی انتہا کر دی شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام ان لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ حضور کا نماز میں تصور آ جائے معاذ اللہ آگے میں نہیں کہہ سکتا اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہم عروس اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لاہوی سبحان اللہ و دانائے سبل ختم الرسل مولا کل ذرا کل پر نظر ان اللہ لا کل شیء قدیر کل و دانائے سبل ختم الرسل مولا کل غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں یہ نگاہ ابو جہل کی نہیں ہو سکتی، ابو لہب کی نہیں ہو سکتی، یہ نگاہ یا ابو بکر کی ہو سکتی ہے یا علی کی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین وانا اول المسلمین القرآن، انا اول المسلمین۔ سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ شیخ محقق نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہے اور نبی کریم کی نعت بھی ہے۔ والاول والآخر، سبحان اللہ، والظاہر والباطن، اول بھی آخر بھی، ظاہر بھی باطن بھی۔ نگاہ عشق کے سامنے ظاہر ہے اور نگاہ عقل سے باطن ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان اللہ۔ ایک مجلس چشم تصور سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب مل کر، مہینہ رمضان کا دن، جمعے کا، مسجد خدا کا گھر، سب پاک طاہر ہو کر لباس ستھرا پہن کر اللہ کے گھر بیٹھے ہو جی، ایک مجلس کا تصور کرنا چاہتے ہیں، نگاہ تصور سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس جیسی مجلس نہ پہلے کبھی منعقد ہوئی نہ قیامت تک اب منعقد ہونے کا تو امکان ہی نہیں ہے، زمانہ بانجھ ہو چکا ہے۔ مجلس کا ایک میر مجلس ہوتا ہے، کچھ شرکائے محفل ہوتے ہیں، میر مجلس بھی بس ایک ہی آیا، تنہا آیا اور ساری خوبیاں لے کر آیا، نہ اس جیسا کوئی میر مجلس ہے، نہ اس کی محفل میں بیٹھنے والوں جیسا کوئی شریک محفل ہے۔ نہ وہ زمین ہے، نہ وہ آسمان ہے، نہ وہ فضا ہے، نہ وہ ہوا ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم پیارے جو تیرا زمانہ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم ہے تو شہر میں رہتا ہے، نہ اس جیسا کوئی شہر ہے، نہ اس زمانے جیسا کوئی زمانہ ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ افلت شموس الاولین وشمسنا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربی۔ سب کے ستارے ڈوب گئے، سب سورج ڈوب گئے، سب بہاریں روٹھ گئیں، سب گلستان بے رونق ہو گئے، خزاں رسیدہ ہو گئے۔ اے اللہ کے محبوب، تو ازل سے ابد تک بہاریں بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ یہ محفل ہے میرے حبیب کی، جن کے سر پر میرے رب نے تاج رکھا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ داعی الی اللہ ہر نبی، بشیر ہر نبی، نذیر ہر نبی، لیکن سراج منیرا فقط میرا اور تمہارا۔ بشیر نذیر سارے نبی، دعوت الی الحق دینے والے سارے پیغمبر، سارے سچے اللہ کے پیغمبر، سب سچے، شان والے، فضیلت والے، عزت والے، آبرو والے، بزرگی والے، عظمت والے۔ میرے پاس الفاظ نہیں جو میں ان کی خدمت میں پیش کروں، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ ہم کسی پیغمبر کی نہیں، پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کسی کی ادنا گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سارے بشیر، سارے نذیر، سب داعی الی اللہ، یا ایھا النبی، سارے نبی۔ لیکن قرآن پاک کی ایک خاص قرآن پاک کا انداز ہے، جو بھی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا پورا زور آخری جملے میں ہوتا ہے۔
یہ خاص بات یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ مطالعے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن پاک کی ہر آیت اس میں اللہ پاک نے جو کچھ بھی اپنا پیغام رکھا ہے نا، اس کا سارا خلاصہ لب لباب ما حاصل نتیجہ رزلٹ کہہ لو وہ آخری جملے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بات بڑھ تو جائے گی لیکن میرے ذہن میں آ گئی، اچھی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، سورہ بقرہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور آخری جملہ کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا حکم تھا؟ اے ایمان والو میرے نبی کو راعنا کہہ کر نہ پکارو، کہ یہ لفظ ایسا ہے جسے یہودی دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور وہ معنی گستاخی والا ہے۔ تو جس لفظ میں دو معنوں کا احتمال ہو، ایک خائے ادب والا ہو دوسرا گستاخی والا ہو، میرا رب وہ بھی لفظ اپنے نبی کے لیے پسند نہیں فرماتا۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یا اللہ پھر ہم کیا کہیں؟ فرمایا انظرنا کہا کر۔ انظر میں انت ضمیر مستتر ہے جس کا معنی ہے آپ۔ انظرنا کا معنی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں گناہ گار، میں سیاہکار، میں بدکار، میں عاجز، میں ناقص، میں کمینہ، تیرے در کا ادنا نوکر، نوکروں کا نوکر، نوکروں کا کتوں کا نوکر۔ ہاں نوکر ہونا بے ادبی ہے، تیرے نوکروں کے کتے ہیں ان کا پٹا میری گردن میں ڈال، انظرنا میرے حال پر راہ بربا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا عاشق نے؟ مولانا جامی نے سگت را کاش جامی نام بودے، او مدینے کے تاجدار تیری گلی میں گھومنے پھرنے والے کتے کا نام کاش جامی ہوتا اور تو جامی کر کے کتے کو بلاتا، میں خوش ہوتا کہ میرا نام لیا۔ نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلہ، زہاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی، میں نے اپنی نسبت تیری گلی کی کتے کی طرف کی ہے، یہ بھی میں بے ادبی کر رہا ہوں، تیرا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ ہما پیغمبران در جستجوین خدا داند کہ تو در چے مقامی، تیری تلاش میں تو نبیوں کے قافلے نکلے ہوئے ہیں، سارا حسن لے کر یوسف نکلا ہوا ہے، ساری خلت لے کر ابراہیم نکلا ہوا ہے، سارے کلام کی لذت لے کر موسیٰ کلیم اللہ نکلا ہوا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا عیسیٰ روح اللہ نکلا ہوا ہے، آدم صفی اللہ نکلا ہوا ہے، سب تیری تلاش میں ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کہ تو کہاں چلا گیا۔ ہما پیغمبراں در جستجوین خدا داند، بس تیرے اللہ کو ہی پتہ ہے، خدا داند کہ تو در چے مقامی۔ زمین والوں نے پہچانا، بشر کہہ دیا، جب عالم ملکوتیت میں تشریف لے گئے فرشتوں نے دیکھا یہ ہم سے بھی خوبصورت ہے، ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، مطہر ہے، مزکہ ہے، حسین ہے، جمیل ہے، محجبین ہے، نازنین ہے۔ انہوں نے کہا یہ فرشتہ ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ زنان مصری نہیں کہہ رہی یوسف کا حسن دیکھ کر، بلکہ فرشتے حوران خلد کہہ رہی ہیں ما ھذا بشرا، ہم نے بشر بھی دیکھے ہیں، یہ تو ہم سے بھی اوپر ہے۔ اور جب ان سے بھی اوپر چلا گیا تو پھر فرشتوں کا بھی غرور خاک میں مل گیا۔ یہ فرشتہ ہوتا تو سدرۃ المنتہا تک جاتا، سدرۃ المنتہا اس کے قدم چوم رہی ہیں، عرش معلیٰ سے آگے جا رہا ہے۔ یہ کون ہے یا اللہ؟ کہا کچھ نہ پوچھو بس میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت۔ تو رب نے جو تاج سجایا نا جی، ایک تو ہے نہیں نا، میرا رب ہر گھڑی نئے تاج سجاتا ہے۔ ہاں کبھی رحمت للعالمین فرما کر وما ارسلناک الا اور کبھی ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کوئی پیغمبر اس مقام پر نہ پہنچ سکا کہ خاتم النبیین بنے، اس لیے کہ خاتم ایک ہی ہوتا ہے اور ایک وہی آمنہ کا در یتیم ہے۔
ہاں، اور تاج کیا سجایا؟ سراجم منیرا، سبحان اللہ۔ وہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا تھا نا کہ لا الہ نہ کہو، انظر نہ کہو، واسمعوا، غور سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ آخری جملہ ہے، سارا زور اس میں آ گیا۔ اگر میرے نبی کی گستاخی کی، میں تیری توحید، تیری عبادت، تیرا تزکیہ، تیرا مجاہدہ، تیرا جہاد، میں سب کچھ خاک میں ملا دوں گا اور کافروں میں شامل کر دوں گا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوں ہی ایک مثال آ گئی نا، آپ نے سب توجہ فرمائی۔ بیان تو یہ ہو رہا تھا نا کہ ادب کرنا، یہ نہ کہنا، یہ کہنا، سبحان اللہ، نبی کی مجلس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ عرش والے تیرا بندہ ہے، یہاں تو ہمیں مولوی نے بتایا ہماری جیسا یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی سواری سے گر بھی جاتا ہے، کبھی زخمی بھی ہو جاتا ہے، خون نکلتا ہے، کبھی اللہ 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 اللہ، کیا کچھ مولویوں نے نہیں بتایا؟ اے اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ رب کہتا ہے میرے حبیب کو بس صرف میں ہی جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، مسئلہ تو یہ تھا نا، یہ تمہید میں ہی باتیں جا رہی ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں، یہ کبھی کبھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہوتی ہیں۔ کب ہوتی ہیں؟ جب ان کا کرم ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے بھائی، تب ہوتی ہیں جب ان کا کرم ہوتا ہے۔ یاد رکھ میرے دوست، تیری آنکھ سے آنسو تب ٹپکے گا جب مدینے والا کھڑکی کھول کر تجھے دیکھے گا۔ پلے باندھ لے میری، بڑی قیمتی بات ہے۔ یوں ہی آنسو نہیں ٹپکتے، ہر ایک کے آنسو نہیں ٹپکتے۔ بڑے بڑے دولت مند ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، کسی کا آنسو نہیں ٹپکے گا۔ اس گوشے میں بیٹھنے والا، اس فقیر درویش کا آنسو ٹپکے گا جس کی کھڑکی مدینے کھلی ہے، مدینے والے کی ادھر کھلی ہے، ادھر سے نالا فغان جا رہا ہے، ادھر سے رحمت کی ہوا آ رہی ہے۔ پیارے میرے امتی کیوں روتا ہے؟ وہ ساری امت پیاری ہے، ساری امت پیاری، کیوں روتا ہے؟ میں اپنے دامن سے تیرے آنسو صاف کروں گا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم، میری گفتگو کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تیرے پاؤں میں چبھا ہے اور چبھن میرے مدینے والا محسوس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو حدیثیں گزشتہ صحبتوں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، دونوں کا خلاصہ ایک ہی تھا۔ ایک راوی حضرت حذیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہی راویہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں روایتوں کا تعلق میرے نبی کے آل پاک گھرانے کے ساتھ تھا، خاتون جنت کے تھا، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تھا۔ حضور فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے، او حسین کے وفاداروں، کبھی حسن کا بھی ذکر کر لیا کرو، نبی اسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہے۔ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ سر مبارک سے لے کر کمر تک امام حسن مجتبیٰ حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر قدم تک امام حسن علی المرتضیٰ کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک امام حسین علی المرتضیٰ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر قدم تک امام حسین حضرت رسول پاک کے مشابہ تھے۔ یوں سمجھو جب دونوں کو ملاؤ، ان کی تصویری ملاؤ، مصطفیٰ کی تصویر بن جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا کہا ہے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سرکار کا سایہ مبارک نہیں تھا، علماء دیوبند نے بھی اس کو قبول کیا ہے، لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ اور علماء دیوبند نے دوسری بات کیا لکھی ہے؟ اس لیے کہ حضور نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری صرف گھر کی بات نہیں، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے۔ اب ان کی ضروریت مانے یا نہ مانے ان کی مرضی، ان کے بزرگ فرما گئے نبی پاک کا سایہ، سورج کا کبھی سایہ دیکھا؟ چاند کا؟ کیوں؟ وہ نور ہے، اور یہ نور
شب اسرا سرکار کو جنت میں جو غسل دیا نا، تو اعلیٰ حضرت اس کی نقشہ کشی فرماتے ہیں، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ گلزار پھول، وہ گلزار نور کے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، میں پھر واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، گرمی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری امت کی ماؤں بہنوں کی عزت، خاتون جنت کے قدموں پر قربان ہے، ان کے دامن کا ایک جھونکا لگ جائے سب ہی بخشے جائے۔ ہاں؟ جس پر نظر ڈالے خاتون جنت، مجھے رب محمد کی قسم وہ ولی بن جائے، اور جو ان کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ آنکھ میں ڈالے، عرش اولا سے لے کر تخت و سرا تک ہر چیز روشن ہو جائے۔ سنی ہوں، میرے سنی کے جذبات دیکھو، میری عقیدت دیکھو، میرا اعتقاد دیکھو، اور ان کو خبر دے دو ہمارا اعتقاد، ہماری عقیدت، ہماری محبت نبی کے قدموں سے نکلی ہے، قرآن و حدیث سے نکلی ہے۔ ہم مرثیے نہیں پڑھتے، اور ہمارے سامنے تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت تو اللہ کے قرآن کی اور مصطفیٰ کے فرمان کی۔ حضور نے فرمایا جنتی جوانوں کی سردار حسنین، فرمایا جنتی جوانوں، جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت، جنتی جوانوں کی سردار کے سردار حسنین قریب ہیں۔ مانتے ہو؟ وہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں مانا؟ کیوں مان لیا؟ کہو نا اللہ کے رسول نے جو فرما دیا۔ اب میں وہ سوال میرے ذہن میں ہے جو پچھلے جمعے میں نے جس سوال پر اپنی گفتگو ختم کی تھی وہ دہرا دیتا ہوں، اگر موقع ملا تو جواب عرض کروں گا کہ جنت تو اللہ کی ہے، کسی دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو جنتی فرما دے، کسی کو دوزخی فرما دے؟ سوال اہم ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ اس سے دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنت رب کی ہے، ابھی انسان نہیں پیدا ہوا، جنت دوزخ رب نے پہلے ہی تیار کر رکھے۔ جنت 7 آسمانوں سے اوپر، دوزخ 7 زمینوں سے نیچے، وہ بھی منتظر، وہ بھی منتظر۔ رب نے فرمایا تجھے بھی بھروں گا، تجھے بھی بھروں گا، دونوں کے لیے مال، خام مال تیار ہو رہا ہے، کارخانہ پہلے سے چل رہا ہے، پہنچے گا۔ اب جنت تو اللہ کی ہے، نبی پاک تقسیم فرما رہے ہیں، خاتون جنت بن گئی فاطمہ تو زہرا، حسنین جنتی جوانوں کے سردار بن گئے۔ اس فرقے نے بھی مان لیا، ہم نے بھی مان لیا، بلکہ ہم نے پہلے مانا۔ کیوں مانا بھائی؟ چونکہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے مان رہے ہیں، حضور نے فرمایا۔ بڑی پیاری بات ہو گئی، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، ان کو بھی بلا لو، حضور کے فرمانے پر بات ہے نا۔ میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہے، اور یہ عاشرہ مبشرہ میں سے۔ تمام صحابہ افضل ہے، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ باقی صحابہ سے افضل ہے۔ پھر جو بیعت الرضوان میں حاضر تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ افضل ہے۔ پھر ان سے فضیلت والے اصحاب احد ہیں، پھر ان سے فضیلت والے اصحاب بدر ہیں 313، پھر ان سے فضیلت والے عاشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، پھر ان 10 میں سے 4 فضیلت والے خلفائے راشدین، پھر ان 4 میں سے 2 فضیلت والے شیخین، پھر 2 میں سے 1 آگے نکلا ہے، وہ ہے ابو بکر صدیق یار غار۔ سبحان اللہ، سن لو،
میرے نبی نے فرمایا تھا انت صاحبی فی الغار انت صاحبی فی علی الحوض، اے ابو بکر جس طرح تو غار میں میرے ساتھ رہا ہے، حوض کوثر بھی میرے ساتھ ہی ہو۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، مان لیا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ ابو بکر تو غار میں بھی میرا صاحب تھا، مزار میں بھی صاحب ہیں، بدر میں صاحب ہیں، قبر میں صاحب ہیں، حوض کوثر میں بھی صاحب ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے۔ سن لو حدیث عبد الرحمن بن عوف کیا فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 نام لیے نا، ان سے کہہ دو کہ خاتون جنت کو میرے نبی نے جنتی عورتوں کو سردار بنایا، تم نے مانا، ہم نے بھی مانا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آ جاؤ پھر اس حدیث پر بھی جمع ہو جاؤ، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر جنہ، عثمان جنہ، علی جنہ، 10 صحابہ کا نام لیا۔ مان جا بھائی، تیری میری کوئی مخالفت ہی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے۔ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کتاب کا، قرآن کا کوئی حکم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے، ایسی بات، یہ تو منافقوں کا طریقہ تھا۔ ہم تو کلمہ پڑھنے والے، نبی جو فرمائے گا آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، یہی عقیدہ ہونا چاہیے نا مومن کا۔ حضور نے جو فرمایا، حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہے اور شاگرد ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ عبداللہ ابن عباس کی آپ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حفظ الامہ، علامہ فقہ فی الدین، حضور نے دعا عطا فرمائی۔ حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں اور امت میں ان جیسا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا عطا ادھر آؤ، اپنے شاگرد سے، تابعی سے، صحابی فرما رہے ہیں، عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں عطا ادھر آؤ، میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھاؤں جو جنتی ہے، میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھاؤں جو جنتی ہے۔ فرمایا یہ عورت ہے سیاہ رنگ والی، یہ جو سامنے عورت بیٹھی ہے سیاہ رنگ، اس کا سیاہ فام عورت۔ یہ ایک دن حضور کی خدمت میں یہ حاضر ہوئی، اب سند پیش کر رہے عبداللہ ابن عباس کہ میں نے جو بڑی اونچی بات کہہ دی کہ یہ جنتی ہے، میرے پاس کیا سند ہے، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، کیا حجت ہے، کیا برہان ہے، کیا شاہد ہے میرے پاس، سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ عورت حضور کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس وقت میں ہوش میں نہیں ہوتی، تو میرے کپڑے جو ہیں وہ مجھے برہنہ کر دیتے ہیں، میں عریاں ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مرگی کا دورہ ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں قربان، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا رب کے بعد جن کے فرمانے کے علاوہ کسی کا فرمان ہے ہی نہیں، اونچا کوئی بول سکتا ہی نہیں، جہاں وہ بول گئے اونچا کوئی بول سکتا ہی نہیں، جو وہ کہہ گئے ایسا کوئی کہہ سکتا ہی نہیں، اس لیے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب خود تو بولتا ہی نہیں، ہم بولتے ہیں تو یہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میری دعا فرمائیں یہ مرگی کا دورہ ختم ہو جائے، اور مجھے بڑی حیا آتی ہے جب میری ہوش ہوتی ہے، میرے لباس جو ہے وہ میرے جسم سے علیحدہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم فرما رہے ہیں، ہاں بھی چلتے چلتے یہ بھی ان سے سمجھ لو، بڑے بڑے ماشاءاللہ علم فضل والے ہیں، یہ بھی سمجھ لو اللہ کے نبی نے انہیں توحید کا جام بھر کر پلایا تھا کہ نہیں، صحابہ کرام کو توحید کی خبر دی تھی کہ نہیں،
جی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کرے؟ آج ممبر پر بیٹھ کر جھوم کر کہتے ہیں اللہ کے بغیر کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی مشکل دور کرنے والا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ آمنا وصدقنا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کیا اس خاتون کو جو صحابیہ ہے، کلمہ پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، توحید کا عقیدہ رکھتی ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ یہ تکلیف ہے تو میرا رب دور کرے گا؟ نبی کے پاس کیا لینے کے لیے آئی؟ مسئلہ کیا نکلا؟ اس مولوی میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، وہ کہتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بس یہاں اس کی توحید ختم ہے۔ میں کہتا ہوں سچ کہتا ہے، میرا رب ہی کرتا ہے، پر رب اپنے دوستوں کے طفیل کرتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے قرآن پر۔ رب نہ چاہے میں بول نہیں سکتا، رب نہ چاہے تو اٹھ نہیں سکتا، رب نہ چاہے تو ہل نہیں سکتا، رب نہ چاہے تیری نظر دیکھ نہیں سکتی، رب نہ چاہے تیرے کان سن نہیں سکتے، لیکن تو دیکھتا ہے، سنتا ہے، پکڑتا ہے، چلتا ہے، تیرے حواس کام کرتے ہیں۔ معنی کیا ہوا؟ یہ سب کچھ رب ہی کرنے والا ہے، پر رب نے تیرے جسم کے اعضاء کو یہ طاقت بخشی ہے۔ اب میں ہر دفعہ نہ کہوں دیکھ، ہر دفعہ نہ کہوں سن، بس دیکھتا رہے، سنتا رہے، چلتا رہے، پکڑتا رہے۔ میں نے تجھے اعضاء دے دیے ہیں، اعضاء میں قوت رکھ دی ہے، آنکھ میں دیکھنے کی قوت رکھ دی ہے، اور ہر دفعہ دیکھتے وقت مجھے نہ کہنا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دکھا دے، نہیں، بس میں نے قوت رکھ دی، دیکھتا رہی گئی آنکھ۔ جب بھی تو چاہے گا، آنکھ بند ہے، کھولو فوراً دیکھنے لگ جاتی ہے نا، کوئی عمل تو نہیں کرنا پڑتا، کوئی دعا، کوئی قرآن، کوئی وظیفہ، کوئی آیت، کوئی حدیث، کچھ بھی نہیں، آنکھ فوراً دیکھنے لگ جاتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ میرا رب ہی سب کچھ کرتا ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اچھا سنو، میں نہیں کہتا، میں چپ، رسول اللہ کی حدیث بولے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو چاہے صبر کرے، آئے ہم بے صبرے ہو گئے اور بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ سنو، یہ مہینہ صبر کا ہے، وَصَابَابُهُ الْجَنَّةِ، اس صبر کا جواب۔ اب بھوک ہی نہیں لگی، پیاس ہی نہیں لگی، پھر صبر کا ہے گا؟ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، صبر ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں تراویح پڑھا صورتوں کے ساتھ، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی صبر نہیں صورتوں، اور وہ بھی 8 رکعتیں، 8 رکعتیں میں کون سا صبر ہے بھائی؟ وہ تو آدمی یوں ہی پڑھ جاتا ہے، سموسے پہ گوڑے کھا کر تو آیا ہے، اس لیے تجھے اب 20 تراویح تو پڑھی نہیں جا سکتی۔ 20 پڑھے، گرمی ستائے، مچھر کاٹے، ہاں جی، امام صاحب بھول جائیں، لقمہ دینے والے دے دے تھکے، وہ لقمہ نہ لے سکے، اب صبر ہے۔ بھوک لگے، پیاس لگے، گرمی ستائے، روزہ کرے بے چین بے قرار، اور فریج کھولے خوشبوئیں آئیں فروٹ کی، اور پھر تو نہ کھائے، اب صبر ہے۔ مدینے والا کہتا ہے ثواب الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، تو صبر کر تجھے جنت ملے گی، تھوڑی تکلیف برداشت کر لے۔ فرمایا اپنی صحابیہ کو اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، جنت اس رب العالمین کی ہے۔ یہ زمین پر بیٹھا اللہ کا نبی کی جنت بانٹ رہا ہے بھائی۔ اللہ کیا تقدیر الہی پر یقین محکم ہے، ہمارا نہیں، دل مل یقین ہے ہم۔ تقدیر الہی پر یقین محکم، راضی بالقضاء ہونا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے طریقت کا بڑا وظیفہ ہے۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، یہ کوئی وظیفے نہیں ہے، یہ تو جمادات اور نباتات بھی کر رہے ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز، پتا پتا، قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ، آسمان کے ستارے، سورج کی ہر کرن، چاند کی ہر روشنی، ہر چاندنی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔
یہ کوئی ذکر نہیں، تسبیح پھیرنا، سجدے کرنا، یہ کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں ذکر ہوتا ہے، یہاں. ہاں، اور ذکر کرنے والوں کبھی مجھ سے پوچھو، میں تمہیں تمہاری آنکھیں کھولوں، تم سمجھ تو نفل پڑھنا ہی ذکر ہے. نہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی لینا یہ سب سے بڑا ذکر ہے. نواسہ گود میں ہے، ام فضل نے دیا، خاتون جنت کا فرزند ہے، نام حسین ہے. علی نے حرب رکھا تھا، فرمایا حرب نہیں حسین ہے، حسن کا پیکر ہے. اور جب ام فضل نے پھر دوبارہ دیکھا، پیاری آنکھوں سے، مبارک آنکھوں سے آنسو اشک رواں ہیں، کونین ایک قطرے کی قیمت نہیں ہے. حیران ہو گئی، یا رسول اللہ نواسہ گود میں ہے، خوشخبری آپ نے دی تھی کہ فاطمہ کا بیٹا ہوگا تیری گود میں آئے گا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا میری گود میں آیا، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ تعبیر بتائی تھی آپ نے. اب نواسہ تیری گود میں بڑا حسین و جمیل ہے، ماں جبی ہے، پھولوں جیسی رنگت ہے. سبحان اللہ. کوئی سمجھے حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر سے امام حسین کی قدم جھاڑتے تھے. امام علی مقام نے فرمایا ابو ہریرہ تیری تو بڑی شان ہے، تو اکابر صحابہ میں ہے، مدینہ پاک کے گورنر بھی رہے ہیں، حضور کے خاص خادم، خاص صحابی، اصحاب صفہ کے سردار ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں. ابو ہریرہ نے بڑا عجیب جواب دیا، پیارا جواب دیا، اور یہی دینا چاہیے تھا. فرمانے لگے یا عرض کرنے لگے، علی مقام تمہاری قدر لوگوں کے علم میں نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے کہ امام حسین کی کیا شان ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تمہارا قدم زمین پر نہ آئے، ایک کندھے پر اٹھائے، دوسرا اٹھائے، تیسرا اٹھائے، تم لوگوں کے کندھوں پر ہی زندگی گزار دو. ہاں، امام علی مقام کی طرف سے میں جواب عرض کرتا ہوں. ابو ہریرہ کو آپ فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ مجھے کسی کندھے کی ضرورت نہیں ہے، میں مصطفیٰ کے کندھوں پر چڑھ چکا ہوں، اب مجھے کسی کندھے کی کیا ضرورت ہے. میں نے اپنے نبی کے سجدے لمبے کر دیے تھے، میرے مصطفیٰ نے سر سے لے کر سارے جسم کو چوما ہے. حضور نے یہاں موثر دیا، سر کو چوما، رخساروں کو چوما، لبوں کو چوما، ٹھوڑی کو چوما، سینے کو چوما، بازوؤں کو چوما. حسین ہے، دونوں جانوں کا شہنشاہ ہے، چومتا جا رہا ہے، پیار کرتا جا رہا ہے. دیکھنے والے کہتے نواسے کو چوم رہا ہے، پیار کر رہا ہے، کسی کو کیا پتا. آج پتا چل گیا کہ جس کے جسم کے ٹکڑے ہونے تھے مصطفیٰ پہلے چوم رہا ہے. یہ ان زخموں کو چوما جا رہا ہے جو 60 سال کے بعد لگنے تھے. فرمایا حسین تیار ہو جا میرے دین کی سربلندی کے لیے، میں تجھے قربانی دے سکتا ہوں. یہ ہے خدا کا دین اور یہ ہے وہ مجاہد. تو آپ نے فرمایا صبر کر، تیرے لیے جنت ہے. جنت بانٹی کہ نہ بانٹی؟ جنت تو اللہ کی ہے، دینے والا میرا نبی ہے. پوچھا ہے یا اللہ میں جنت کا وعدہ کر رہا ہوں، ایسا ہی ہوگا؟ نہیں پوچھا. کیوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ آدم خلیفہ ہے، میرے رسول اللہ خلیفہ اعظم ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد علیہ السلام کو بھی خلیفہ فرمایا. ہر پیغمبر خلیفہ ہے، نائب ہے، لیکن ہمارے رسول خلیفہ اعظم ہیں، رسول اعظم ہیں، نبی اعظم ہیں. ہر عظمت میرے رسول کے حصے میں آئی. جس سے عظمت ملی میرے نبی نے چٹکی بھر کر دے دی. عظمت کے سارے خزانے رب نے اپنے حبیب کو دے دیے. جس سے عظمت چاہیے آئے میرے رسول کے پاس، چٹکی بھر کر دے دیں. اور چند سال استاذوں کے پاس، چند سال بزرگوں کی جوڑیوں میں گزارے ہیں، آج تم نے عزت کے ساتھ اوپر بٹھایا ہوا. ایک قرآن پاک حفظ کر لیا، صدر مملکت پیچھے، وزیر اعظم پیچھے، وہ آگے. یہ عظمت کہاں سے ملی؟ تاجدار مدینہ سے. یہ تو دنیا میں معمولی بات ہے. جو ان حفاظ کو، قاریوں کو، علماء کو عزت ملے گی قیامت کے دن. آج کوئی MNA، کوئی MA، کوئی PhD، کوئی MPA، مجھے تو یہ حرف بھی بڑی مشکل سے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہماری کتابوں میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں. یہ بننے کے لیے گھر کی ساری پونجی لگا دیتے ہیں، میں یہ بن جاؤں. جی یہ دنیا کی عزت ہے نا، کچھ نہیں.
یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر کتنے حقوق آ گئے، میں آیا ادا بھی کر سکوں گا کہ نہیں، آگے بڑھنے کی کوئی. حضور نے فرمایا لا تکن راسن بل تکن زمبن، سر نہ بڑھنا، دم بڑھنا، آگے نہ چلنا، پیچھے چلنا، فائدے میں رہ جائے گا. ایک بزرگ مسجد میں جاتے تھے، ہر دفعہ خادم سے پوچھتے تھے ہاں بھائی کدھر جانا ہے؟ جی دائیں. آگے کدھر جائیں؟ جی بائیں. ایک دن اس نے پوچھ لیا حضور آپ دن میں 5 دفعہ مسجد میں آتے ہیں، 5 دفعہ ہی مجھ سے راستہ پوچھتے ہیں اور روز پوچھتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میں محکوم بن کر زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، حاکم بن کر نہیں. کیوں کہ محکوم جو ہے اس پر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. حاکم پر جتنا بڑا حاکم، کسی صوبے کا حاکم ہے پورے صوبے کا بوجھ، کسی ملک کا حاکم ہے پورے ملک کا بوجھ. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام نے سب کی ضمانت لے لی، اب بڑا مشکل میں پھنس گیا. طہارت کاملہ، لباس پاک، جگہ پاک، مسائل کا جاننے والا ہو، قرآن صحیح پڑھنے والا ہو، یہ امام کی ہے، مقتدی کے لیے کوئی نہیں. دیکھا نہیں آپ نے سفر کرتے ہیں گاڑی میں، آپ سو جاتے ہیں، ڈرائیور نہیں سوتا، ڈرائیور سو جائے ساری سو جاتے، ڈرائیور نہیں سوتا، ذمہ دار ہے. 1 انچ بھی دائیں بائیں ہوا، تصادم، ایکسیڈنٹ، زندگی خطرے میں ہے. سنتے چلو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، بارش ہو چکی ہے، گھر سے باہر نکلے، ایک بچے کو دیکھا وہ بھی جا رہا تھا. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ذرا سنبھل کر چلنا، کیچڑ ہے پھسل نہ جائے. غیبی آواز آئی، وہ بچہ نہیں تھا، پیغام لایا قدرت کا. ہم نے بھی ایسے دیکھے بچے، ہم نے بھی ایسے دیکھے. وہ بچہ نہیں ہوتا. میں نے آج سے کم از کم 40 سال 50 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک گھر سے گزرا، پیدل ہی جا رہا تھا اپنی زمین پر، ایک بچہ بھینسیں چرا رہا تھا، 6 7 8 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی، اور بدن ننگا، ایک تہمت چھوٹا سا باندھا ہوا. مجھے ویسے ہی خیال آیا، میں اس کے پاس رک گیا، میں نے کہا بیٹا ذرا نماز سنا. خدا کی قسم میں آج دن تک حیران ہوں. وہ مجھے کہتا ہے جی سنیوں والی سناؤں کہ شیعہ والی سناؤں؟ توبہ توبہ یا اللہ، تو نے کس بھیس میں اپنے بندے چھپائے ہوئے ہیں؟ یہ جن ہے کہ فرشتہ ہے، کیا ہے؟ اس بچے کو کیا پتا کہ شیعہ کیا؟ اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں کوئی شیعہ نہیں تھا، اس بچے کو کیسا پتا؟ امام اعظم فرماتے بیٹا سنبھل کر چلنا، پھسل جائے گا. بچہ رک گیا. امام اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، میں گروں گا، اکیلا گروں گا، اعظم تو سنبھل کر چلنا، تو گرے گا ساری امت گر جائے گا. کیا بات ہے! آپ کی تحقیق میں ذرا کمی بیشی کجی ہوئی تو ساری تیری مقتدی جتنے ہیں مقلد ہیں ساری امت ہی پھسل جائے گی. سنبھل کر تم چلنا. یہ آواز غیب کی ہے. حدیث پاک مکمل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر صبر کرے، یہ بیمار آدمی کے لیے پیغام ہے، مصیبت زدہ کے لیے پیغام ہے، غمگین کے لیے راحت کی، میرے نبی کی خوشخبری ہے. فرمایا صبر کر، صبر کر. بعض بیویاں تعلیم لینے کے لیے آتی ہیں، کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں صبر کرو، کہتے ہیں جی کب تک صبر کریں؟ بڑا صبر کیا. میں نے کہا قبر کی دیوار تک صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو، صبر کر، برداشت کر. کیا بدلہ ہے صبر کا؟ الجنہ. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. وہ خاتون اپنی درخواست واپس لے لیتی ہے، یعنی مجھے صحت نہیں چاہیے، یہ کتنی زندگی ہے، چلو کبھی دورہ پڑتا ہے جی الٹی سیدھی ہو جاتی ہوں، پھر ہوش آ جاتا ہے، میں برداشت کروں گی. پیارے آخرت کو اپنے دیدار سے مجھے محروم نہ کرنا. میرے دوستو سن رہے ہیں میری بات؟ جنت پر نظر ہے. حضور نے فرمایا جو 3 دفعہ جنت کا سوال کرے نا رب سے، تو جنت کہتی ہے مولا کریم پھر اسے مجھ میں بھیج دے. یہ جو بار بار مانگ رہا ہے بھیج دے.
تو جنت کا سوال کرنے کا حکم ہے نا، کرو سوال، رب سے مانگو. سبحان اللہ. لیکن یہ ذہن میں بات رکھ کر اس نیت کے ساتھ، حور و غلمان کے لیے، محلات کے لیے نہیں، باغات کے لیے، تجری تحتہ الانہار، ان نہروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ شہد کی نہر ہے، پانی کی ہے، وہاں تو پیاس لگے گی نہیں. یہ نہریں لذت حاصل کرنے کے لیے، دودھ پیو، پانی پیو، شرابن طہورا پیو، شہد پیو. نہریں بہتی ہیں، ڈرموں میں نہیں آئے گا تیرے گھر میں، ڈبے میں بند ہو کر نہیں چلے گا. خالص دودھ، لبناً سائغاً للشاربین، خالص دودھ. سبحان اللہ. اور نہر بہتی ہے، بھر بھر کر لے جاؤ، پلاؤ، سب کو پیو. اس کے لیے بیمار کوئی نہیں ہوگا، نہیں کوئی پرواہ نہیں، ہم بیماری برداشت کرتے. دھوپ چھاؤں نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں، ہم دھوپ بھی برداشت کر لیں گے، سردی میں سایہ بھی برداشت کر لیں گے. وہاں کوئی دکھ ہم نہیں ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں دکھ ہم کی کوئی پرواہ نہیں، ہم عادی ہیں. کس چیز سے کہ ہم طالب ہیں جنت میں؟ اللہ، اللہ کے رسول کے دیدار. بس اس کے بغیر ہم کبھی راضی نہیں ہوں گے. بلکہ میرے آقا مولا غریب نواز، خواجہ غریب نواز، سلطان المشائخ غریب نواز، سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یہ حدیث پاک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں زنجیروں سے جکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. آپ نے اس کا ایک معنی تو یہ فرمایا جو علماء کرتے ہیں کہ میدان جہاد میں کافر ہے، یہ مسلمان ہیں، جنگ ہوئی اور کافر بھاگ گئے، کچھ گرفتار ہو گئے. جو گرفتار ہوئے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دارالاسلام میں لائے، مسلمانوں میں رہے، ان کے طور طریقے دیکھے، اخلاق دیکھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ تھے جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں لے گئے. دوسرا فرمایا، بچے کو باپ زبردستی مسجد میں لاتا ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، جی وہ مجبور کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. ایک زمانہ تھا جب والدین کو اتنا شوق ہوتا تھا کہ بچہ ضرور ہی مسجد میں جائے، تو ایک بچہ نہیں جاتا تھا، اسے مجبور کر کے لاتے تھے، بڑا روتا، چیختا، چلاتا. ایک دن اس نے دیکھا نا کہ قصاب ایک بکرے کو کھینچ کر بچڑ خانے لے جا رہا ہے، تو بکرا بھی نا شور مچاتا ہے، بڑی آواز کرتا ہے. وہ بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے، اسے مسجد میں لے چلے ہیں؟ یہ جو آہو فہاں کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے صرف مسجد میں لے چلے. یہ فضول لطیفہ نہیں ہے. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بچے نے قیاس کیا ہے اس بکرے پر، اس بکرے کو اپنے آپ پر قیاس کیا ہے. جی اسی طرح کھاتے پیتے ہم بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اور کچھ کہنے والے کہتے ہیں وہ چونکہ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، وہ ہماری طرح ہیں کہ وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں. پیر رومی نے فرمایا، کار پاکاں را کیا ساز خود مگیر، گرچہ مانت در نوشتن شیر و شیر. لکھنے میں شیر اور شیر برابر لکھا جاتا ہے، 3 ہی حرف ہیں، شین ہے، یہ ہے، رے ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن شیر عام باشد کہ مردم مورا خرد، شیر عام باشد کہ مردم را درد. شیر وہ ہے جو لوگوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، اور شیر وہ ہے جسے تو پی جاتا ہے. بڑا فرق ہے نا. ظاہری شکل دیکھ کر قیاس نہ کر. بڑی لمبی تقریر فرمائی پیر رومی نے. وہ خاتون عرض کرتی، یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، پر اتنی دعا فرما دو جب مجھے دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. حضور نے دعا فرما دی. کچھ ذہن میں آئی بات؟ پیاری باتیں، پیارے کی، ہاں پیارے کی پیاری باتیں ادھر سے آتی ہیں. ہم خود کرتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے. بس بیٹھے ہیں، کتاب نہیں، قلم نہیں، کاغذ نہیں، مطالعے کی میز نہیں، کوئی لائبریری نہیں، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم کے پاس نہیں بیٹھے. اتنا علم ان کی مجلس میں بیٹھنے والے حبر الامہ بن گئے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کاشف الامہ بن گئے، سراج الامہ بن گئے. ابو حنیفہ امام اعظم، یہ ان کی نگاہ کا، یہاں سے بات چلی تھی نا.
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ یہ ان کی نگاہ ناز کا کمال ہے کہ کسی کو فرمایا یہ میری امت کا امین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے منصب تقسیم فرمائے، اور میرے رسول نے کسی کو محروم نہیں کیا، کسی کو محروم نہیں کیا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نعمت عطا فرمائی، اور وہ اس اپنی نعمت میں بس منفرد ہے۔ یہ میرا موضوع ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا، اور ختم ہو سکتا بھی نہیں کہ نبی کے گھرانے کی بات ہے، رسول اللہ کی گھرانے کی بات ہے۔ نبی کا گھرانہ بس اپنی مثل آپ ہے، خاتون جنت کی مثل دنیا میں کوئی نہیں، حسنین کی مثل دنیا میں کوئی نہیں، ابو بکر اور علی کی مثل دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک ہی عمر آیا ہے بس، ایک ہی عثمان آیا ہے بس، ایک ہی بلال آیا ہے بس، کئی زمانے نے دوسرا بلال نہیں پیدا کیا، ایک ہی خالد بن ولید آیا ہے بس، بڑے بڑے کرنیل آئے اور ہماری فوج کا ستیہ ناش کر دیا۔ ڈھاکہ، ثبوت ڈھاکہ تمہارے ذہنوں میں ہے، کل کی بات ہے، اچھی طرح جانتے ہو، ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، اور پینٹ کی جنگ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرا ستارہ بڑی بلندی پر تھا، اس لیے کہ جذبہ تھا، جذبہ تھا، جذبہ تھا۔ اور پرانے لوگ بیٹھے ہو نا، 65 تک ذرا پیچھے نظر ڈالو، اتنے ٹی وی تمہارے گھروں میں نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تھے، تو پھر وہ اقبال کی بات کیوں نہیں یاد کرتے؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ امتوں کی تقدیر کا سورج جب چڑھتا ہے تو تلواروں کے سائے میں وہ امت رات دن گزارتی ہے، اور جب غروب ہونے پر آتا ہے پھر گانے بجانے، گانے بجانے۔ اور پتہ نہیں کیا ہو گیا دربار والوں کو، ان کے ہاں بھی بس طبلہ ہی طبلہ ہے، طبلہ ہی طبلہ ہے، کہ سرنگی باج رہی ہے۔ آپ سنتے رہتے مجھ سے کہ نہیں سنتے؟ یاد ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے، ان کے خادم چھوٹے بچے تھے، وَكَانَ ذَاكَ صَغِيرًا، حدیث کے الفاظ آتے، کانا ذاکا، اس ذاکا صغیرًا، چھوٹا بچہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے تو آپ کے کانوں میں مزمار کی، یہ ایک ساز ہے، اس کی آواز آئی، آپ نے دونوں کانوں میں انگلیاں زور سے ٹھونس لی، وہ آواز نہیں سنی، گزر گئے۔ آگے جا کر اس بچے سے فرماتے ہیں آواز آ رہی ہے؟ جی نہیں آ رہی۔ نہ سر ہلایا تو آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ اتنا، اس قدر پرہیز، اس قدر احتیاط۔ تو گھر میں 24 گھنٹے تمہارے گھر میں گانے باجے، طبلے، درباروں پر طبلے، سارنگیاں، ناچ، گھڑولی، رقص، ڈھول پر دھمال۔ گواہی دینا بھائی، میری گواہی دینا، میں اس چیزوں میں سے کسی کا قائل نہیں، میں قائل ہوں اللہ کے قرآن کا، مصطفیٰ کے فرمان۔ میں اس پیر کا قائل ہوں جس کی پیشانی میں سجدوں کے نشان ہوں، اس پیر کا قائل ہوں جس کی زبان پر یا اللہ کی حمد و ثنا ہو، یا مصطفیٰ کی نعت و تعریف ہو، درود پاک ہو، جس کے دل میں دین کا درد ہو، جس کی رات اور دن یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ فرماتے میرے بندے وہ ہیں جن کا دن کس طرح گزرتا ہے، یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ، یہ دن ہے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں وہ عباد الرحمن، عباد الرحمن کا دن کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتے، نظریں جھکا کر چلتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ تیرے پاس دم کرانے کے لیے خاتون آ گئی، تعویذ لینے کے لیے خاتون آ گئی، دور بٹھا، اسے تعویذ لکھ کر دے اپنے خادم کے ذریعے، اپنی محفل میں نہ بٹھا، اس لیے کہ غیر محرم ہے، غیر محرم سے پردہ فرض ہے، اس لیے غیر پردے کے ساتھ آئے۔ میرے متعلق یہ شکایت بیویاں کرتی ہیں کہ یہ خواتین سے ملتے نہیں۔ بھائی ملتا ہوں میں، کوئی حاجت مند آئے ملتا ہوں، میں حاضر ہوں، نبی کی امت ہو، پر آؤ اس طرح جس طرح فاطمہ و زہرا پسند کرتی ہے،
عزت کے ساتھ آؤ، پردے کے ساتھ آؤ، شرم و حیا کے ساتھ آؤ، سامنے بیٹھ جانا، قریب بیٹھ جانا، دوپٹہ ہٹا دینا، آدھا سینہ ننگا، خدا کی قسم نہ دین رہا نہ ایمان رہا، غیرت ایمانی کہاں رہی؟ بچو ان فتنوں سے، بچو ان فتنوں سے، بچو ان فتنوں سے، پیروں کو کہو بچو ان فتنوں سے۔ ہاں میں غلط کہوں میرا گریبان تمہارا ہاتھ، جہاں جی چاہو گھسیٹو مجھے، صحیح کہوں آ جا نبی کے دروازے پر۔ کیا رسول اللہ کا فرمان تھا؟ حضور کے ازواج مطہرات بیٹھے ہیں اور صحابی ہے نابینا ابن ام مکتوم، وہ آئے اجازت طلب کی، حضور نے ازواج مطہرات سے فرمایا پردے میں ہو جاؤ۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، فرمایا وہ نابینا ہے تم تو نہیں۔ نظریں نہ ٹکرائیں، سب سے پہلا فتنہ شیطان یہ پیدا کرتا ہے، یہ کیمرہ ہے، تصویر کھینچ کر اندر اتارتا ہے اور پھر اس پر رنگ چڑھاتا ہے، پھر اپنا فن استعمال کرتا ہے، آرٹسٹ ہے بڑا زبردست، پھر وہ ہوتی تو بدصورت ہے وہ حسین بنا دیتا ہے، پھر دل کو دل میلاد ہو جاتی ہے، دل میں بیٹھ کر وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ سوچ لے یہ لذت گناہ کی گھڑی دو گھڑی ہے، عذاب نہ ختم ہونے والا زمانہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں کہتے ہو صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں آئے ہیں، میں قربان جاؤں اس پیر پر جو یوں چلتا ہے، میں اس پیر پر قربان جاؤں یوں نظر۔ پھر میں ایک مصرع کہا کرتا ہوں جب تصور آتا ہے، جب نہیں ہمیشہ ہی ہے، جب تصور آتا ہے تو پھر میں کیا کہتا ہوں؟ سانو لٹیا اس شرمیلے نے، سانو لٹیا اس شرمیلے نے، ساری زندگی زیارت کی ہے، دیکھا ہے بس یہ انداز، سانو لٹیا اس شرمیلے نے جڑا نظرہ جھکائی رکھتا ہے، اتھرا عشق نہیں سون دیندا ساری رات جگائی رکھتا ہے، اتھرا عشق نہیں سون دیندا ساری رات جگائی رکھتا ہے۔ رات پوے تو بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد بندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، درد بندانو یاد سجن دی ستیاں۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے رنگ دیکھیں بھائی، بڑے پیارے رنگ دوستو، نظریں جھکی ہوں، اللہ کو بڑا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو رات کس طرح گزار، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بستر بچھا ہے، سردی کی رات ہے، لمبی رات ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، کمرہ گرم ہے، بستر بچھا ہوا ہے، نیند آئی ہے، کام کاج کر کے آیا ہے اور مصلی بچھا دیتا ہے۔ عرش والا فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میں رحمتوں کے پھول نچھاور کرتا ہوں اپنے اس بندے پر جو بستر پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے تو بھی بڑا نرم ہے، گرم ہے، پر جو بستر رب نے جنت میں بچھایا ہے تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ ہاں بھائی وقت زیادہ ہو گیا، پر ایک بات میری سن لو، رمضان کا جمعہ کوئی گنتی کے جمعے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، اللہ میرے نبی نے بڑے یار بڑے حسین تیار کی، خدا کی قسم زمانہ دیکھے گا قیامت کے دن، یہی فرما دیا۔ حضور تو سراج منیرہ ہے اور وہ کیا ہے؟ اصحابی کا نجوم، بے یہ مقتدی تو مہتدی جو، میرے آقا سراج منیرہ ہے اور صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور ستارے میں اندھیرا نہیں، ستارے میں ظلمت نہیں، ستارے میں تاریکی نہیں، ستارے میں روشنی ہے، نور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی جن کا اسم مبارک حضرت حنظلہ ہے، حضرت حنظلہ، انہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں، یہ فعیل کا وزن ہے، مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ہم مر جائیں محلے کے مولوی صاحب غسل دیں گے، کوئی غسال غسل دے گا؟ میرے نبی کا یار ہے، فرشتے آئے جسم خاکی کو اٹھا کر لے گئے جب شہید ہوئے۔ واقعہ کیا ہوا؟ کل شادی ہوئی ہے بھائی، اور پتہ ہی شادی کے دن کیسے ہوتے ہیں؟ چلو مری، شادی کے دن کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، اللہ بھی یاد نہیں، اللہ کا رسول بھی یاد نہیں۔ جوانی ہے، شباب ہے، گبرو ہے، کڑیل جوان ہے، اٹھتی جوانی ہے، بڑی امنگیں ہیں، بڑی خواہشیں ہیں، بڑی تمنائیں، بڑی محبت ہے۔ رات گزری، ابھی غسل نہیں کیا، نکارہ بج گیا، چلو بھائی احد تمہیں کفار نے پکارا ہے، للکارا ہے۔ کافر مکہ سے چلا، مدینہ پاک کے دروازے پر آ کر دستک دی، میرے نبی نے اپنے یابروں کو کہا چلو، جنگ چھڑ گئی۔ ان کے کانوں میں آواز پڑی، یہ شیطان کی آواز تھی کہ نبی پاک شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے کہا میں گھر میں بیٹھا ہوں، میرے نبی شہید ہو گئے۔ فوراً تلوار لٹک رہی تھی، اسے نے اٹھایا اور میان سے نکال کر اور اس کا میان پھینک دیا کہ تلوار کو پھر میں میان میں نہیں کروں گا، واپس آؤں گا ہی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں چشم تصور سے کہ ان کی دلہن، چہیتی پیاری دلہن پیچھے سے دوڑی، اس نے دامن پکڑ لیا، حنظلہ کدھر جاتے ہو؟ غسل بھی نہیں کیا، نہائے بھی نہیں، کل مجھے لائے ہو، جاتے کہاں ہو؟ کہا چھوڑ دے، ہٹ جا، میرے راستے سے ہٹ جا، تجھ سے ہزاروں بہتر میرے انتظار میں ہے۔ تیرا میرا تعلق جتنا ہے اس سے لاکھوں درجے میرے رسول کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ تجھ ایسی کروڑوں حسین میں میرے مصطفیٰ کے خاک راہ پر میں قربان کر سکتا ہوں، اب میں نہیں ٹھہر سکتا، مجھے میرے ضمیر نے، میرے ایمان نے للکارا ہے، پکارا ہے، میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میں اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میں بھی رب کے حوالے، پیچھے ہٹ جا۔ وہ پیچھے دوڑی ہوگی یقیناً، حنظلہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ اجنبی ہیں، نہ تو میری بیوی، میں تیرا شوہر، اب مجھے نئی منزل پکار رہی ہے، نیا راستہ ہے، میرا ایک فریضہ ہے، وہ مجھے دعوت دے رہا ہے۔ احد میں پہنچ گئے، لڑائی شروع تھی، شامل ہو گئے، غسل نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اتنا انتظار نہیں کر سکتا کہ سر پر دو ڈول پانی کے ہی بہا دوں، نہیں، جاؤں گا، گندا ہوں تب بھی جاؤں گا، اس کے پاس جا رہا ہوں جو گندوں کو پاک کرنے کا فن جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری دنیا گندی تھی، میرے مصطفیٰ نے سب کو پاک نہیں کر دیا۔ اس خطے میں کون رب کا نام لیتا تھا؟ میں جب سنتا ہوں صبح کی اذانیں میرا دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، واہ سبحان اللہ، مولا کریم ہم جیسے گئے گزرے ہیں، ادھر سے اللہ اکبر، ادھر سے اللہ اکبر، ادھر سے اللہ، ہر سپیکر پر اللہ اکبر، اللہ اکبر ختم ہوئی۔ اب آپ نے نیت باندھ لی، صبح کی سنت ہوگی، کیا کہا؟ اللہ اکبر، واہ مولا کریم۔ اب سنتیں ختم ہو گئی، امام کھڑا ہوا، اللہ اکبر، اللہ تیری کبریائی کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا سارا فیض ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ میدان میں اتر گئے، لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، کفار بھاگ گئے، میرے آقا کریم نے حکم دیا کہ سب کو جو شہید ہوئے ہیں ان کے مبارک جسموں کو، زندہ لوگوں کے جسم کو، شہید زندہ ہے، ان کو جمع کریں۔ یہ خبر تو لگ گئی نا، سب نے دیکھ لیا کہ حنظلہ بھی آیا ہے، سب جمع ہو گیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ، حنظلہ کی جسم مبارک نہیں مل رہا۔ فرمایا اسے فرشتے آسمانوں پر غسل دینے کے لیے لے گئے۔ تو ذرا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ارے بندے مومن ذرا اپنی شان دیکھ، اپنی پہچان کر، تو کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آسمانوں پر جنت میں کہ میرا آدم، حضرت آدم خلیفۃ اللہ،
اللہ پاک نے تخت پر بٹھائے ہوئے ہیں، اور نظر مار کہاں تک نظر جاتی ہے، جبریل بھی سجدے میں، میکائیل بھی سجدے میں، اسرائیل بھی سجدے میں، اسرافیل بھی سجدے میں، حاملان عرش بھی سجدے، محافظ دوزخ بھی سجدے میں، جنت کے فرشتے، حور و غلمان سب سجدے میں۔ یہ کیا معاملہ ہے یا اللہ؟ کتنی شان ہے انسان کی، بولو نا، کتنی شان ہے انسان کی، اور تو گندی مورتوں کے پیچھے اپنی جوانی لٹانا چاہتا ہے۔ اور ہاتھوں سے مال کر ذرا دیکھ صحیح، روپے کی مہر ہاتھوں سے آتی ہے کہ نہیں؟ چور کی نظر میں، ڈاکو کی نظر میں، تیرے وارث کی نظر میں، تیرے پڑوسی کی نظر میں، تیری جان خطرے میں، اس کے پیچھے زندگی لٹا رہا ہے۔ تیری زندگی بڑے قیمتی گوہر ہے، قیمتی جوہر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اسے بچا، اسے بچا، اس کی حفاظت کر، اور رب سے وہ چیز مانگ جو اس کی صحیح قیمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا، وہ مانگ۔ تیری زندگی کی قیمت وہ ہے، یہ کاروبار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، حکم ہوا جاؤ لے جاؤ، میرا نبی انتظار میں، جنازہ پڑھنا ہے۔ فرشتے اٹھا کر لائے۔ بھائی جس مسجد میں چلے جاؤ، جس مسلک کی ہو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سائن کرے گا۔ یہ صرف اہل سنت جماعت کی بات نہیں ہے، کسی اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ، کسی دیوبندی عالم کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ وہ تصدیق تائید کرے گا۔ جسم مبارک آ گیا اور زلفوں سے قطرے موتی گر رہے، سبحان اللہ، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے میرے نبی کے یار جن کا میں ذکر کرنا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نام کیا پڑھ گیا؟ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ۔ جب ان کے بیٹے جناب عمر فاروق کے پاس آتے تھے نا، یا کسی بھی صاحب کے پاس جاتے تھے، تو وہ غسیل الملائکہ کا بیٹا کہہ کر بلاتے تھے۔ تو اس کا بیٹا ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ ہے آدمی کی شان، یہ ہے انسان، بن جائے انسان۔ شکل و صورت، قد و قامت، خد و خال، رنگ و نسل کا انسان نہیں ہے، انسان اندر ہوتا ہے، اندر۔ ابو جہل کے اندر نہیں تھا، ابو بکر کے اندر انسان تھا، بظاہر برابر تھے۔ ابو لہب بڑا خوبصورت تھا لیکن اندر انسانیت نہیں تھی۔ انسان بنتا ہے انسانیت سے۔ میں ایک بات کہہ کر پھر چھٹی کرتا ہوں۔ میں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، مجھ سے کوئی پوچھے میرے سر کو ہاتھ لگا کر یہ کیا ہے جی، میں کہوں جی میرا سر۔ یہ کیا ہے جی؟ میری آنکھیں۔ میری آنکھیں میں تو نہیں نا۔ یہ کیا ہے جی؟ میرے کان، میں تو نہیں نا۔ یہ کیا جی؟ میرے رخسار، میں تو نہیں ہوں۔ یہ کیا جی؟ میرے ہاتھ، میں تو نہیں۔ وہ میں کدھر گئی؟ بس دوستو جاؤ جمعہ پڑھ کر اور میں کی تلاش کرو۔ میں میرا میرا کرتے پھرتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ تیرے اندر تو میں ہے ہی نہیں، تو کس میں کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ ڈھونڈو کہاں ہے میں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے دروازے پر، دستک دی، سرکار نے فرمایا مانگ آنا، عرض کرتے آنا آنا آنا، فرمایا نا میں نہ کہے، حضور کو میں پسند نہیں، کدھر ہے میں؟ خواجہ حسن حضرت بایزید بستامی کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اندر سے آواز دی، فرمایا کون ہے، کس سے ملنا چاہتا ہے؟ جی میں حضرت بایزید بستامی سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا 30 سال تو ہو گئے ہیں مجھے بایزید بستامی کو تلاش کرتے، ملتا ہی نہیں۔ یہ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر اپنے من میں ہوتا لگائے گا تو میں کا راز پا جائے گا، اور جب میں کا راز پا جائے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، منزلیں تیرا خود استقبال کریں گی۔ دور تو کچھ ہے نہیں، منزلیں راہیں سمٹ جاتی ہیں، منزلیں دوڑ کر آ جاتی ہیں۔ من تقرب منی شبرا تقربت الیہ ذراعا، ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ قربان جاؤ اب رب کریم، تیری کتنی اچھی شان ہے، وللہ المثل الاعلی۔ اور قربان جو اس پیارے نبی پر جس نے اپنے رب کی باتیں ہمیں سنائی ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ دو بالشت سے زیادہ ہاتھ ہے، دیکھا نا آپ نے، تو نے ایک قدم اٹھایا میرے رب کی رحمت نے، سبحان اللہ، ومن تقرب منی ذراعًا تقربت منہ باعًا، یہ با ہے، دونوں ہاتھ پھیلا دو، درمیانی انگلی کس کنارے سے اس کنارے تک، یہ با بن جاتا ہے۔ فرمایا جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا میں دو ہاتھ سے بھی زیادہ قریب آ جاؤں۔ ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو 10 گنا پاؤ، رمضان میں ایک نیکی کرو 70 گنا پاؤ، نفل پڑھو فرضوں کا ثواب پاؤ، فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب پاؤ، صدقہ و خیرات کرو، روزہ افطاری کراؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، 11 ماہ کی فضیلت الگ ہے، رمضان کی فضیلت الگ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اپنی محبت، اپنے محبوب پاک کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کی سنت پاک کی پیروی نصیب فرمائے۔